بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم صحیح بخاری کا 5واں باب کتاب غسل کے احکام اور مسائل کو شروع کریں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے صحیح بخاری کے پہلے 4 باب مکمل کر لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی باقی ابواب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں صحیح بخاری کے 5ویں باب کتاب غسل کے احکام سے حدیث نمبر 248 سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں مالک نے ہشام سے خبر دی، وہ اپنے والد سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے، ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہاتے۔ حدیث نمبر 249۔ ہم سے محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا اعمش سے روایت کر کے، وہ سالم ابن ابی جعد سے، وہ قریب سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کیے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا اور پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 250۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئاب نے حدیث بیان کی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ نے بتلایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا۔ جزاک اللہ۔